طلباء آج غزلیات میں غزل نمبر 7 جس کا شاعر ظفر گورکھپوری ہے، اس کے ہر شعر کی تشریح دیکھیں گے۔ اس غزل کا پہلا جو مطلع ہے، شاعر اس میں کیا فرما رہا ہے اور کون سا شعر ہے۔ بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا، بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا، میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا۔ اب شاعر ان دو مصروں میں اس مطلع میں کیا فرما رہا ہے کہ حالات کی وجہ سے جو ہے اس کا جسم جو ہے اگر جھلس بھی جائے تو شاعر اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جسم کے جھلس جانے کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائے، کیونکہ میرا دل جوش عمل سے منور ہے۔ اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر جو ہے ایک اچھی بات ہے، کون سی؟ جوش عمل سے اس کا دل منور رہتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا سورج بن کر سارے عالم میں پھیل جاؤں گا، یہ پورے دنیا میں سورج بن کر ابھرنے کا جو کارن اور وجہ بن رہا ہے، تو اس کا دل میں جو ہے ایک جوش ہے عمل کا۔ اسی طریقے سے کسی شاعر نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہر کوئی کام جو ہے عمل سے ہوتا ہے۔ آگے فرما رہا ہے، اور ہر چیز کو روشن کر دوں گا، ساری دنیا میرے خیالات کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ تو طلبہ یہ بہت ہی پیارا شعر تھا۔ آئیے دوسرے شعر کی جانب چلتے ہیں کہ نظر آ جاؤں گا میں آنسوؤں میں، جب بھی روؤں گے مجھے مٹی کیا تم نے تو میں پانی سے نکلوں گا۔ تشریح اس کی یوں ہے کہ میں تمہارے دکھ درد کا ہمیشہ کے لیے ساتھی ہوں، اچھے اور برے حالات میں میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہر حال میں جو ہے سائے کی طرح آپ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ جب بھی روؤں گے تو آنسوؤں کی شکل میں یہ جو ہے آنسوؤں کی شکل سے جھلک جائیں گا۔ اگر تم نے میرے آنسوؤں کو خاک میں ملا دیا، مٹی میں بھی ملا دیا، تو میں اس طرح نکلوں گا جس طرح سمندر سے موتی نکلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے شاعر طلبہ جو ہے یہ دوسرا شعر تھا۔ آئیے تیسرا اور اگلے شعر کی جانب چلتے ہیں۔ میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، اگر نکلوں گا، اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ طلبہ یہ بہت ہی پیارا چھوٹے بچوں کے لیے ایک نصیحت آمیز شعر ہے۔ شاعر نے اپنے آپ کو دیوار کے رنگ و روغن سے تشبیہ دی اور اپنی شخصیت کو خاندان سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اگر گھر والوں کی نظر میں اس کا وجود کھٹکنے لگے اور اسے گھر سے باہر نکال دیا جائے تو گھر بے رونق ہو جائے گا۔ اگلا شعر ہے کہ ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانسی کی صورت، زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ضمیر وقت میں پھانس کی پیوست ہوں، میں اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتا، میں اتنی آسانی سے نہیں نکلوں گا، میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف لڑوں گا۔ اور اگر وہ سوچتا ہے کہ اسے جو ہے نکال کر پھینک دیا جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی بھول ہے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگلا شعر جو کہ مقطع کی صورت میں ہے، شاعر اس آخری شعر میں کیا فرما رہا ہے، یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی، یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی، ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا۔ شاعر اس شعر میں اس مقطع میں فرما رہا ہے کہ میرا پریشانی اور فکر سے بڑا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ
फिक्र परेशानी जो है इसे तन्हा नहीं होने देती, हमेशा इसके साथ चलती रहती है, हर वक्त ये परेशानी में मुब्तला रहता है। इन्हीं परेशानियों में जो है इसे बड़ा लुत्फ आता है, ये भी अब आदी हो चुका है। जिस दिन मुझे इन परेशानियों से शायर कहता है निजात मिल जाएंगी, ऐसा समझो कि मैं मर जाऊंगा। तो इस तरीके से तलबा जो है ये गजल नंबर 7 की तशरीह मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।